بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کل ایک وبا بہت زیادہ تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جب بھی کوئی انتخابات آتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، تو ہمارا معاشرہ اس نام سے بڑا بدنام ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، اور یہاں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ بہت آسانی سے نکل کر آئے گا جب ان کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیسے ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم حرام کمائی لے اور اپنے بچوں کو کھلائے، اور اس سے کوئی گھر میں کوئی چیز خریدے، کوئی بازار کرے، یا کوئی جو ہے دکان وغیرہ سے کوئی چیز خرید کر گھر میں لائے۔ پتہ نہیں کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے۔ ہماری قوم معاشرے میں بہت زیادہ ذلیل ہو رہی ہے، اور اس ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ تہمت لگاتا ہے کہ یہاں سے ہم کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اچھے سے پیسہ خرچ کریں۔ اور آج کل معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ الیکشن آتے ہیں اور لوگ جو ہے خوب پیسوں کی بوچھار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ پتہ نہیں کسی کی کمائی حلال بھی ہوتی ہے اور بہت ساروں کی کمائیاں حرام بھی ہوتی ہے، تو وہ حرام کمائی لا کر لوگوں پہ لٹاتے ہیں، اور لوگ اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں اور الگ الگ طریقے سے پیسہ اصول کرتے ہیں۔ گھر میں اگر 5 ممبر سے ہے تو کوئی 10 بتائے گا، کوئی 6 بتائے گا، یا بہرحال جو جتنے بتائے اور جتنا لے، یہ سب حرام ہے۔ حرام کی دولت آپ جو ہے اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، اور اپنے بچوں کو کھلانے کے بعد آپ امید رکھو گے کہ آپ کے بچے فرما بردار بنیں گے، یہ ناممکن چیز ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں مولانا کے پاس، بابا کے پاس، کسی جو ہے مفتی صاحب کے پاس، یا کسی جو ہے اللہ والوں کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا تعویذ دیجئے، کوئی ایسی دعا بتلائیے کہ ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے کہنا مانے، اور جو ہے ہماری سن کر چلے۔ اب اگر ان نسلوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالو گے، الیکشن کا پیسہ لے کر انہیں کھلاؤ گے، الیکشن کا پیسہ لے کر راشن بھرو گے، الیکشن کا پیسہ لے کر گھر میں جو ہے گیہوں اور چاول لاؤ گے، الیکشن کا پیسہ لے کر انہیں کپڑا پہناؤ گے، الیکشن کا پیسہ لے کر کچھ گھر کی ریپیرنگ کرو گے، تو یقیناً آپ کی نسلیں کبھی بھی آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی، فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ یہ نسلیں ہمیشہ آپ کو نقصان ہی دے گی، اس لیے کہ آپ نے حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشیہ والمرتشیہ کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہے جہنم میں جانے والے ہیں۔ رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ رشوت لینا تو ہر صورت میں حرام ہے، لیکن رشوت کا دینا کسی صورت میں علماء نے جائز قرار دیا، اس کے اوپر مستقل مفتی سے مسئلہ دریافت کیجئے یا کوئی کتاب پڑھ لیجئے۔ بس آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم جو ہمارے معاشرے کو برائی کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ معاشرہ بدنامی کے ڈگر پہ جا کے جو ہے گر رہا ہے، اور ذلتیں اس کا مقدر بن رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کے الیکشن کے پیسے لے لینا اور اس سے اپنی ضروریات کا پورا کرنا۔ اور آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوجوان بھی اس خواہش میں رہتے ہیں کہ کمائیں گے بعد میں، پہلے الیکشن آئے گا اس کے پیسے لیں گے، یعنی کمائی پہ دھیان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، امین الحلال امین الحرام، کہ لوگوں میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی جو ہے ان کو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے یا حلال کا جاتا ہے، یعنی حرام یا حلال۔ بہت سارے معاشرے میں لوگ وہ کام کرتے ہیں جو حرام ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہمارے معاشرے کو کس کی نظر لگ گئی کہ جو ایک لقمہ کھانے سے ڈرتے تھے، اور وہ صحابہ کہ جن کے پیٹ میں ایک لقمہ جو ہے غلطی سے حرام کا نہیں تھا، شبہات کا تھا،
کہ وہ مشتبہ لقمہ تھا، کہ اس میں شک تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے لائے اور مسئلہ معلوم نہیں ہے، پانی پی پی کر اس کو الٹی کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک لقمہ تھا اور آپ کو معلوم بھی نہیں تھا اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، ابھی تو شبہہ ہے اور یہ مشتبہ لقمہ ہے جو آپ کے پیٹ میں گیا، تو آپ نے اس کو اتنی مشقت کے ساتھ نکالا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ لفظ اور وہ جملہ یاد رکھیے جو تاریخی جملہ تھا اور پوری انسانیت کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ عمل ہے، اور بہت زیادہ دل کو تڑپانے والا یہ جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ لقمہ ابوبکر کی جان کے ساتھ پیٹ سے نکلتا تو ابوبکر اپنی جان دے دیتا، لیکن اس لقمے کو پیٹ میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ جو لقمہ انسان کے پیٹ میں چلے جائے اور وہ حرام ہو اور اس سے جسم کا کوئی بھی حصہ پلے گا یا پھولے گا، اللہ پاک اس کی وجہ سے انسان کو، اس جسم کو جہنم میں ڈالیں گے اور وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ حرام یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اذیت کی بات ہے، اور ہم کچھ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچتے۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتی، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ یہ قوم کبھی بھی اپنا ایمان بیچ نہیں سکتی، اپنا ضمیر لوگوں کے ہاتھوں میں ڈال نہیں سکتی، اور آج کل ہم اپنا ضمیر لوگوں کے 5 اور 10 ہزار میں بیچ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لفنگوں کو اور ایسے ضمیر فروشوں کو جو اپنا ضمیر بیچ رہے۔ حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم جس کی امانت اور دیانت داری کی مثالیں مشہور تھی، جس کے وعدے کی مثالیں مشہور تھی، اور حلال کے لیے جانی اور پہچانی جاتی تھی، آج وہ قوم حرام کے لیے پہچانی جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر اپنا کینڈیڈیٹ لانا ہے یا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پارٹی کا پیسہ لیا، وہ بھی پارٹی کا پیسہ مجھے آیا، وہ بھی پارٹی کا آیا، ایسے 3-4 پارٹیوں کے نام گنا دیتے ہیں، اور سب کی رقم اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں، اور سب کی رقم اپنے پاس لے کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، حالانکہ حرام ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں۔ آج بہت سارے وہ لوگ معاشرے میں ہیں جو پہلی صف میں نماز، اگر کسی کو برا لگے معاف کر دینا، معافی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پیسوں کے لیے ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری قوم کس ذلت کے گڑھے پہ گر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، اور یہ ووٹ یہ ہمارا بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اس سے ہم اپنے حکمراؤں کا اور اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لیڈر منتخب کرنا چاہیے جو ہمارے حق میں بہتر ہو اور جو ہمارے لیے صحیح کام کر سکے، کے لیے فلاح کے کام کرنے والا ہو، جو ہمارے دکھ اور تکلیف میں ساتھ دینے والا ہو۔ ایسے کے ساتھ دیجئے، ایسے کو ایسے کینڈیڈیٹ کو لانے کی کوشش کیجئے، روپے اور پیسے کو زمین میں پھینک دیجئے۔ آج کے بعد اس مسلم قوم کی اور اس امت کی یہ پہچان ہونی چاہیے، یہ حق کے ساتھ کھڑے رہتی ہے، یہ ایسے کینڈیڈیٹ کو لاتے ہیں جن کا ان کے اوپر حق بنتا ہے، جو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جو ان کے لیے دکھ اور سکھ میں ساتھ دیتا ہے، ایسوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسوں کا ساتھ دیجئے، اور کبھی بھی آپ کسی کا 1 روپے کے محتاج مت بنیے، ورنہ آج آپ پیسے لے لیتے ہو، کل یہ آپ کے کام نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو رشوت دی ہے، اور رشوت کا معنی ہوتا ہے انسان کا منہ بند کرنا۔ جب اژدہا اپنا منہ پھیلاتا ہے، اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دو، بند ہوتا ہے، پھر زہر بھی نہیں آتا، آواز بھی نہیں آتی، اور اس کی پھونکار بھی نہیں آتی۔ اس لیے لوگ ہمارے منہ میں کچھ رشوت لا کے ڈال دیتے ہیں تاکہ 5 سال تک ان کا ہونٹ اور ان کی زبان بند رہے، حق کے لیے نہ کھلے۔ اس لیے آپ سے میری درخواست رہے گی، ایک ادنا سی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ غلطی سے بھی رشوت کا پیسہ مت لیجئے، خاص طور سے الیکشن کا، اور اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اور پوری امت کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کو بات بتائیے۔ جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو
بتائیے اور سینڈ کیجئے، اس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم کس راہ پہ چلتے ہیں اور ہمیں کس راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی رشوت سے حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی اور امت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔